اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعودی عرب میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے قابل قدر رہنما، پاکستانی کمیونٹی کے ہمارے معزز دوست و ساتھی، میں سب سے پہلے تو آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے آپ کو، آپ سب کی آپ نے جو حوصلہ دیا مجھے اور جس جوش و خروش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ آج میرا استقبال کیا، تو میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں. یہاں پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے اکابرین موجود ہیں. میں ان سب کا بے حد مشکور ہوں، اور یہی ہونا چاہیے جب ملک سے باہر جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی رہتے ہوں، تو ایک کمیونٹی کے طور پر جو بھی آئے ان کا استقبال کیا جائے اور پرجوش سے استقبال کیا جائے. یہاں پر جو بھی لیڈر آئے ہیں، تو اقبال خان نے ہمیشہ مجھے تفصیل سے بتایا کہ ہم گئے اور ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کے تقریب میں شرکت کی. تو اس لیے آج آپ سب کا، اور جس انداز میں آپ سب نے ہمارا استقبال کیا، میں بے حد مشکور ہوں. میں معافی چاہتا ہوں کہ ہمیں ذرا دیر ہو گئی اور آپ کو انتظار کرنا پڑا. اس بات پہ بھی ہمیں دیر ہوئی کہ اتنے سال بعد، میرا خیال ہے پچھلی دفعہ جب میں ریاض آیا تھا تو تقریباً 12 سال پہلے، اس وقت ایک وفد میں آیا تھا. اس کے بعد ریاض اتفاق نہیں ہوا. اشتیاق بہت تھا کہ آؤں اور آپ سب سے ملاقات بھی ہو جائے، آپ کی بھی باتیں سنیں، اور جو صورتحال ہے ملک کی اس پہ بھی مختصر گفتگو کی جائے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ تقریباً 2.4 یا اس سے تھوڑے سے کم ہوں گے ابھی ملین پاکستانی سعودی عرب میں ہمارے سفیر ہیں، ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں پر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو نیک نامی پاکستان کی ہوتی ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں. سفارت خانے تو اپنی جگہ ان کا ایک مخصوص رول ہوتا ہے، لیکن اصل نمائندے تو آپ لوگ ہیں، جو کہ پاکستان کی ترقی میں بھی، پاکستان کی خوشحالی میں بھی آپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور اسی سے آج پاکستان میں اگر معیشت کو مستحکم
کرنا ہوتا ہے تو اس میں اور مستحکم کرنے کے لیے آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت بڑی ہے. اس پہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. گو کہ شاید ہمارے لوگ اس میں 80-85% لوگ محنت کش ہیں, اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, اور یہ ریاض کا شہر جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تو اس میں بھی پاکستانی قوم کا ایک بڑا حصہ ہے, کیونکہ انہوں نے محنت کی, اور یہ جو اتنی منزلیں ہیں, اتنے عمارتیں ہیں, اس میں ہمارے لوگوں کا خون پسینہ اس میں شامل ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. پاکستانی کمیونٹی مڈل ایسٹ میں ایک بڑی تعداد ہے اس کی, اور ہمیں اس پہ فخر ہے. یہاں جو کام کرتے ہیں تو ان کے خاندان جو وہاں پر ہیں موجود ہیں, ان کا یہ آسرا ہوتا ہے, اسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے, ان کا بچہ یا جو بھی یہاں پر ہو, وہ یہاں سے ان کی مدد کرتا ہے. اور میں نے بہت سے علاقے دیکھے ہیں کہ جہاں پر غربت تھی, بہت زیادہ غربت تھی, اور جب وہ یہاں پر آئے, خاص کر 70 کے دہائی سے جب یہ سلسلہ زیادہ شروع ہوا, تو اس علاقوں میں ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, علاقے تبدیل ہوئے ہیں. یہ آپ لوگوں کا نتیجہ ہے, آپ لوگوں کی محنت ہے کہ وہاں پر پہلے جو صورتحال تھی اور آج جو صورتحال ہے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا کہ جو تعلق ہے وہ ہمیشہ سے بہت ہی بھائیوں والا, قربت والا تعلق ہے, اور نہ ہم سعودی عربیہ کے بغیر رہ سکتے ہیں اور نہ سعودی عربیہ ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور محبت کا لگاؤ, ہمارے خاص کر مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئے اور خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کرے اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ حاضری دے. یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے اس سے زیادہ اور عبادت کیا ہو سکتی ہے. اس لحاظ سے بھی مجھے یہ بھی احساس ہے اور یہ بھی ابھی خوشی ہے کہ اس میں بھی بہت سہولتیں سعودی حکومت نے دی ہیں, جس کا ہم ان کا شکر گزار ہیں. سعودی حکومت نے پاکستان کی اگر مدد کی ہے تو پاکستان کی مدد کی ہے. جو بھی سربراہ یہاں پر آئے ان کو عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا گیا ہے, اور ان کو اسی انداز میں ان کو عزت دی گئی ہے. تو یہ سب تعلق جو ہوتا ہے دو ممالک کے درمیان, دو ممالک کے عوام کے درمیان یہ تعلق ہوتا ہے, اور یہ تعلق اسی طریقے سے بڑھتا ہے. آج اگر سعودی حکومت نے ہماری مدد کی ہے مشکل وقت میں, تو یہ اس لیے کہ ہمارے برادر
معیشت آپ کی صحیح ہوگی تو سب قابل اور آپ کو بڑے احتراماً آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کے ملک کے وقار بھی بلند ہوگا. اور اسی طریقے سے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا وقار بلند ہو. تو اس لیے ایک تو معیشت کا وہ ہونا، مستحکم ہونا بہت اہم ہے. دوسرا، مختلف ممالک کے ساتھ اپنا تعلق، اور خاص کر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلق بڑھانا، یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک محور ہے اور ہونا چاہیے. ہمارے کچھ ایسے مسائل ہیں جس پہ جو کہ بین الاقوامی سطح پر وہ مسائل کی وجہ، ان مسائل کی وجہ سے پاکستان کو تکلیف اور بعض اوقات تکالیف بھی پیش آتی ہیں. ہمارے کچھ اصولی موقف ہیں، اس میں کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہے. کشمیر کے مسلمانوں کو اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آواز ہماری آواز ہے. یہ آواز رہے گی اور اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پہ قائل کریں کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور ہم اس کا کوئی ایسا کوئی حل نہیں چاہتے ہیں جو کہ ہم کوئی اپنے صرف پاکستان کا ایک موقف وہ کرتے ہیں. ہم تو یونائٹڈ نیشنز کے جو قرارداد ہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ ان قراردادوں پہ عمل کیا جائے، اور اس میں رائے شماری ہے. رائے شماری میں تو یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ جو بھی وہ فیصلہ کریں وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. دوسرا جو اہم مسئلہ ہمارے خطے میں خاص کر میں یہ سمجھوں گا کہ اب تو ہمیں وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ایک سر فہرست ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کا مسئلہ ہے. افغانستان میں افغانستان میں امن ہوگی تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. افغانستان میں خدا نخواستہ امن نہیں ہوگے تو پاکستان بھی اس سے متاثر ہوگا. اور اسی طریقے سے پاکستان میں خدا نخواستہ امن نہ ہو تو اس کے اثرات افغانستان پہ پڑتے ہیں. پڑوسی ملک ہے، تقریباً 2600 کلومیٹر ہمارا ان کے ساتھ بارڈر ہے. ہمارے پشتون بھائی اس طرف بھی رہتے ہیں اور اس طرف بھی رہتے ہیں. ادھر اگر امن نہیں ہوگا تو ہم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. وہاں پر خون بہتا ہے تو ہمارا دل بھی دکھتا ہے. یہ خوشی کی بات ہے کہ اس مسئلے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. 29 تاریخ کو امید کی جاتی ہے کہ ایک
एग्रीमेंट पे दस्तखत हो जाएंगे। ये पहला मरहला है, पहला कदम है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद बहुत से मराइल हैं। हमने सिर्फ इसको नहीं देखना कि किसी और मुल्क के मफादात और उनके कुछ अपने मफादात को के लिए ये किया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, तो तब जाके ये सारा खित्ता जो है वो तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। किसी के इलेक्शन की ने अगर इसमें उसका अमल हो तो अपनी जगह, हमारा मौक़िफ़ ये है कि अफगानिस्तान में और इस खित्ते में अमन हो। तो इसलिए ये मुआहदे के बाद जो इंट्रा अफगान मुज़ाकरात होंगे वो बड़े अहम है, और उसमें एक एक कदम जो है वो बड़े एहतियात से लेना पड़ेगा। जहां तक इस मुआहदे में पाकिस्तान का किरदार रहा है, तो वो उस लिहाज से मुस्बत ही है, और हम समझते हैं कि जब अमन आएगा तो जो हमारे भाई जिनको हमने पनाह दी, हमारे मेहमान थे हैं, वो अपने वतन, अपने मुल्क वापस जा सकेंगे। जब तक अमन नहीं होगा तो उनका वापस जाना मुश्किल है। लिहाजा ये अब हमारी सब सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो ये समझते हैं कि हमने अमन की तरफ बढ़ना है, और अमन को बरकरार रखने के लिए और ये इस मुआहदे को आगे बढ़ाने के लिए सब ने इसमें हिस्सा लेना है ताकि हम आगे बढ़ सके। और मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान का मसला हल होगा। वहां पर लोगों ने, मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और अब वक्त आ गया है कि वहां पर भी एक ऐसा माहौल बने कि हमारे अफगान भाई अपने पांव पे खड़े हो सकें और वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम कर सकें। पाकिस्तान की हमेशा ये ख्वाहिश होगी कि अफगानिस्तान के साथ एक बरादराना ताल्लुक, एक ऐसा ताल्लुक कि एक हमसाया, आप हर एक से ताल्लुक बिगाड़ सकते हैं लेकिन हमसायों से ताल्लुक नहीं बिगड़ता। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और इसमें हमने हमेशा ये आवाज़ उठाई है और हर मौके पे ये वो कोशिश की है, ये डिमांड किया है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा हो, खफगी हो, उसको दूर करने की ज़रूरत है, तो तब जाके हम आगे बढ़ सकेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक़ जो है वो बरादराना हो और वो हम आगे बढ़ सकें, उनकी तामीर और तरक्की में हमारा हिस्सा हो और हम आगे बढ़ सकें। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि मुल्क में जिसकी भी हुकूमत हो, लेकिन हमारा
آئین جو ہے وہ مقدس ہے، اس لحاظ سے کہ یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ یہ آئین بنا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک ادارے کو اپنے اس میں دائرے کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو تب جا کے ملک آگے بڑھ سکے گا۔ جمہوری جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے، اس میں پارلیمانی نظام کا محور جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کام کرے گا تو جو جمہوریت جو ہے اس کو بھی فروغ ملے گی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ قانون پاس ہو سکے، قوانین پاس ہو سکے اور لوگوں کی بہتری کی طرف ملک جا سکے۔ یہ بھی میرا خیال ہے سب کی خواہش ہے کہ احتساب کا عمل اپنی جگہ اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے، لیکن یہ بھی اس طریقے سے ہو کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اور انصاف نہیں ہوگا اس لحاظ سے تو لازمی بات ہے کہ اس سے نقصانات ملک کو ہوگا۔ لہذا خاص کر میں سیاسی پارٹیوں کو مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچالیں گے تو کچھ بنے گا نہیں، نقصان ہوگا تو ملک کا ہوگا، نقصان ہوگا تو جمہوریت کا ہوگا، وہ ہم کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے۔ اگر ہم آپس میں ایک احترام رکھ رکھاؤ کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، اور وہ قوتیں جو کہ چاہتی ہیں کہ ملک میں انتشار پیدا ہو، سیاسی پارٹیاں آپس میں گتم گتا ہو، تو ان کو موقع ملے گا اگر ہم نے اپنا ایک کردار اور رول صحیح نہیں ادا کیا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو جمہوری اداروں کو اور انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ الزام تراشی کریں، جو بھی کام ہو وہ قانون کے مطابق ہو۔ قانون ہمیں یہ قانونی ہے، اور جو بھی بات ہو اس کو ثابت کرنا وہ عدالتوں کا کام ہے، اور عدالتوں کے سامنے ثبوت ہوگے تو وہ عدالتیں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت احترام ہے عدالتوں کا، وہ انصاف ہی کرے گی اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک وفاق ہے، اس میں مختلف قومیتیں رہتی ہیں، مختلف صوبے ہیں، اور
صوبہ بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی ایک صوبے نے زیادہ ترقی کی ہوگی، دوسرا پسماندہ ہوگا. تو جب تک ہم ان علاقوں کو آباد نہ کر سکیں جو کہ پسماندہ ہے، تو یہ ہم اپنی قومی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. فیڈریشن جو ہے، فیڈریشن کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے جانا، سب کو ساتھ لے کے جانا. اور ہمارے آئین میں جو پرنسپل آف پالیسی ہے اس میں یہ صاف واضح ہے کہ ان علاقوں کو، ان لوگوں کو کہ جو پسماندہ ہیں ان کو ترقی دیں گے تاکہ باقیوں کی برابری کی بنیاد پر لے کے آئیں، تو تب جا کے صحیح معنوں میں ہم فیڈریشن کا، آئین کا اور ملک کی خدمت کر سکیں گے. میں اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ یہاں پر بھی پاکستانیوں کے اپنے مسائل، مشکلات ہر ایک سطح پہ ہیں. لازمی بات ہے کہ کمیونٹی ہے، اس میں تکلیفات بھی ہوتی ہیں، مشکل بھی ہوتی ہے، اس کا ازالہ ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایمبیسیز کا ایک اپنا رول ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بھی مسائل ہوں گے آپ کے، میری یہ کوشش ہوگی کہ ان کو ہر ایک فورم پہ اٹھایا جائے اور ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے. میری یہاں پر بھی کوشش ہوگی کہ سفارت خانے میں بھی جو بھی مسئلے ہیں، خاص کر ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کے زیادہ مسائل ہیں جو کہ محنت کش ہیں، مزدور لوگ ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں، ان کے زیادہ مسائل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک نہ ایک طریقے سے وہ مسائل حل ہوں، چاہے یہاں سے ڈیڈ باڈی کا بھیجنا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایک پوری لمبی لسٹ ہے، ان کو اس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اور میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے یہ تجویز دی تھی کہ پاکستانیوں کو جہاں پر بھی وہ ہوں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے. اس میں ہم نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ کیونکہ ہم تو ادھر میدان میں ہوتے ہیں لیکن گہری نظر آپ لوگوں کی ہوتی ہے، پاکستان کے مشکلات، مسائل، اس پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، تو آپ وہ اپنی نظر جو ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رکھیں گے اور بڑھ چڑھ کے پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک منفرد کردار ادا کریں گے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی ضرورت ہے. اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک دو الفاظ میں پشتو میں بھی ہمارے بھائی یہاں پر آئے ہوئے مختلف تنظیموں کے، ان سے بھی ایک دو بار میں کرنا چاہتا ہوں. دیر مشکور ماں کہ مختلف تنظیموں طرح غلی دی دام عزت را کڑے دے دا نن دا ستاسو په وجه ده چې موږ ته د امر عزت ملو شو، او زموږ هم دا خواهش دی چې سبا هم بعضو تنظیمونو سره زموږ ملاقاتونه دي، او کوشش هم دا دی
ستاسو چې کوم مسلې دي په هغې باندې مونږ هم غور وکړو او یو بل سره د یکجهتۍ مظاهره وکړو. په هغې کې به انشاءالله تعالی قومي وطن پارټي رسته نه پاتې کېږي، ستاسو سره به شانه بشانه ولاړ دی. میں آخر میں اپنے سعودی تنظیم اور ہمارے یہاں کے روح رواں اقبال صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ لگتا ایسی ہے کہ ان کا اور آپ کا ایک ایسا رشتہ اور تعلق بنا ہوا ہے کہ آپ نے جس انداز میں اور جس محبت کے ساتھ ہماری آج ہمارا استقبال کیا ہے، تو یہ میں ان کو یہی درس ابھی بھی دوں گا، ہدایت دوں گا کہ جب بھی پاکستان سے کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر، پہلے بھی آئے، ابھی چند دن پہلے ہمارے محترم اسفندیار ولی صاحب بھی آئے تھے، مختلف لیڈران صاحبان، حیدری صاحب آئے تھے، میں نے خود دیکھا ان کو، اور اقبال صاحب کی فوٹو ان کے ساتھ، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. یہاں پر سیاست اپنی جگہ، لیکن کمیونٹی کو آپس میں سب کا ایک ہونا اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اس کے لیے میں ان کو بھی داد دیتا ہوں، اور یہی ہماری ان سے بھی وہ ہوگی کہ کمیونٹی کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ اس کے لیے یہ آپ کے شانہ بشانہ کڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ دیں گے. دی بتاؤ سر ولاڑی پاریو موقع مندے زمونگا تنظیم اور چسا غیب مشکلی ددویتا یو کال خبر دا چی یو نمبر ملو کی ما سرا ددوی رابطائی اور چسا ستاسو مسئلی انشاءاللہ تعالی ما غشان تغیقار آواز دیتو. آخر میں پھر سے دل کی گہرائیوں سے آپ نے جو عزت دی ہے، میں یہ لمحات اور یہ جو عزت ہے یہ اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھوں گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی.